بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حماس ایک ایسا نام جس نے اسرائیل کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے رکھ دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اس دفعہ اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان کافی دفعہ جنگ ہو چکی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی ہیں اسی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں حماس کون ہے، حماس کیسے وجود میں آئی ہے اور اس کا بانی کون ہے؟ حماس کتنی طاقتور ہے، فلسطین اور غزہ سے کیا تعلق ہے، اور سب سے اہم حماس کا کیا مقصد ہے؟ ناظرین، آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب ہم اسی ویڈیو میں دیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رحمان جے ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، لفظ حماس کا مطلب جذبہ، جوش اور سخت ہے۔ حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے عبدالعزیز الرنتسی کے ساتھ مل کر رکھی۔ شیخ احمد یاسین جو کہ الجورا سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی پناہ گزین تھے۔ شیخ احمد یاسین جو کہ جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود مختصر عرصہ میں غزہ میں اخوان المسلمین کے ایک رہنما بن کر سامنے آئے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حماس کی جڑیں 1928 میں مصر میں اخوان المسلمین کے قیام سے جا کر ملتی ہیں۔ اخوان المسلمین بنیادی طور پر عرب اور اسلامی ریاستوں کی ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد اسلامی اقدار کو مسجد سے نکال کر سیاسی اور سماجی زندگی میں پھیلانے کی کوشش کرنا تھا۔ حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا گروہ فلاحی و معاشرتی امور جیسے کہ سکول، اسپتال اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، جبکہ دوسرا گروہ عز الدین القسام بریگیڈ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا گروہ ہے۔ یہ گروہ اسرائیل کے خلاف زیادہ تر کارروائیاں فلسطین کی زیر زمین سے انجام دیتا ہے۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفا خانے اور سکول قائم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس وقت فلسطینی PNA کی بدعنوانی اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے اور حماس کی کاوشوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کی طاقت بڑھتی رہی اور سن 2005 کے بعد حماس نے فلسطینی سیاسی عمل میں شمولیت اختیار کرنا شروع کی۔ 2006 میں حماس نے فلسطین کے قانون ساز انتخابات میں کامیاب ہو کر 2007 میں اس وقت کے صدر محمود عباس کی فتح تحریک پر سبقت لیتے ہوئے غزہ پر اپنا سیاسی اثر و رسوخ مضبوط کیا۔ 2006 اور 2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان شدید اختلافات اختیار کر گئے اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش کی گئی لیکن ان میں ناکامی ہوئی۔ حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں تقریباً 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے رہنما شیخ احمد یاسین شہید نے 2025 تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشن گوئی کی تھی۔ 1995 میں حماس نے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر ایک انجینئر اور القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا جس کو اسرائیلی مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما بنجامن نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اوسلو معاہدوں کے مخالف میں سے ایک ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شارون کے حکم پر فوج نے 22 مارچ سن 2004 کو ایک فضائی حملہ کر کے شیخ احمد یاسین کو شہید کروا دیا۔
اس کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز الرنتسی کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد ان کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوئم، جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے، نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر جلا وطن کر دیے گئے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے، جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد جماعت قرار دے چکے ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کہ حماس اب تک اسرائیل کے ساتھ کل کتنی جنگیں لڑ چکا ہے۔ انتفاضہ اول، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر برپا ہونے والی اسرائیلی قبضے کے خلاف ایک فلسطینی بغاوت تھی۔ یہ بغاوت دسمبر 1987 سے شروع ہوئی، جس میں فلسطینی جماعت فتح اور حماس شامل تھے۔ تاہم اس میں حماس اور اسلامی جہاد نے تعاون کیا اور بغاوت کے پہلے سال کوئی مسلح حملہ نہیں کیا اور فلسطین کو شکست کا سامنا رہا۔ پہلی بغاوت ناکام ہونے کے بعد سن 2000 میں اسٹیٹ آف فلسطین یعنی فلسطین اتھارٹی اور حماس نے مل کر دوبارہ اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں کے خلاف بڑی بغاوت کر دی، جسے انتفاضہ دوئم یعنی الاقصی انتفاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بغاوت میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی۔ ستمبر 2000 میں اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر ایرل شارون نے ٹیمپل ماؤنٹ پر واقع الاقصی کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، جس کے بعد مظاہروں اور ہنگاموں نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی پولیس نے ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس سے کنٹرول کیا۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جنگجوؤں کی بھی بڑی تعداد اس جنگ میں ہلاک ہوئی۔ اسرائیلی فورسز نے گولہ باری، ٹارگٹ کلنگ، ٹینک حملے اور فضائی حملے کیے، جبکہ فلسطینی خودکش بم دھماکوں، گولی باری، پتھراؤ اور راکٹ حملے کیے۔ فلسطینی خودکش بم حملے لڑائی کی ایک نمایاں خصوصیت تھے۔ جنگجوؤں اور عام شہریوں کی مجموعی ہلاکتوں کے اعداد و شمار کے ساتھ اندازے کے مطابق اس تشدد کے نتیجے میں تقریباً 3000 فلسطینیوں اور 1000 اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ 64 غیر ملکیوں کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد 2006 میں غزہ اسرائیل تنازع، جسے اسرائیل سمر رینز کے نام سے جانا جاتا ہے، شروع کیا۔ یہ جنگ 28 جون 2006 کو شروع ہوئی، جس میں دونوں جانب سے راکٹ فائر اور گولہ باری ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے اہداف میں مغربی نیگیوں میں قسام راکٹ داغے جانے کو دبانا اور گیلاد شالیت کی رہائی کو محفوظ بنانا تھا۔ جنگ کے پہلے دن اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں واحد برقی پاور پلانٹ پر بمباری کی۔ حماس نے بھی شیلات کے بدلے میں اسرائیل کے زیر حراست اپنے فلسطینی قیدیوں کی بڑی تعداد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم اسرائیل نے عوامی اور واضح طور پر اس بڑی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ 26 نومبر 2006 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ اسرائیلی انخلاء کے ساتھ ہی آپریشن آئٹم کلاؤڈ ختم ہوا تو شالیت کی رہائی کے لیے کوئی بھی معاہدہ نہ ہو سکا۔ آپریشن کاسٹ لیڈ، جسے مسلم دنیا میں غزہ قتل عام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ جنگ 27 دسمبر 2008 کو حماس اور اسرائیل کے ڈیفنس فورسز کے درمیان 3 ہفتوں تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں 1166 سے 1417 فلسطینی اور 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔
नवंबर 2012 में इसराइल ने ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया, जिसका मकसद हमास के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को तबाह करना और अस्करी तंजीमों के सलाहियत में खलल डालना था। इस जंग का आगाज़ 14 नवंबर 2012 को इसराइली फ़िज़ाई हमले में हमास के गाज़ा मिलिट्री विंग के सरबराह अहमद जबारी की हलाकत से हुआ था। ऑपरेशन के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाज़ा की पट्टी में 1500 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसमें रॉकेट लॉन्च पैड, हथियारों के डिपो, सरकारी सहूलियात और अपार्टमेंट ब्लॉक्स शामिल हैं। इसराइल के साथ मुबैना ताउन के इल्ज़ाम में अल-कस्साम ब्रिगेड्स के अरकान ने 8 फ़लस्तीनियों को फांसी भी दी थी। 1991 की खलीजी जंग के बाद पहली बार तल अबीब को निशाना बनाया गया और यरूशलेम पर रॉकेट फायर किए गए। ऑपरेशन के इख्तिताम तक 6 इसराइली मारे जा चुके थे, जिसमें 240 के करीब जख्मी हो चुके थे। इस वक्त भी कनाडा, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने इसराइल की हमायत का ऐलान किया, जबकि चीन, ईरान, रूस, मिस्र, तुर्की और कई दूसरे अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक ने इसराइली कार्रवाई की मजम्मत की। हमास और इसराइल के दरमियान कई दिनों के मुज़ाकरात के बाद मिस्र की सालसी में 21 नवंबर को जंगबंदी का ऐलान किया गया। दोनों फरीकों ने फतह का दावा किया। 2014 की गाज़ा जंग, जिसे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम से भी जाना जाता है, इसराइल की तरफ से 8 जुलाई 2014 को गाज़ा की पट्टी में फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन ब्रदर्स कीपर शुरू किया, जिसमें तकरीबन 350 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मगरबी किनारे में हमास के तकरीबन तमाम सरगर्म अस्करियत पसंद भी शामिल थे। इसके बाद हमास ने गाज़ा की पट्टी से इसराइल पर ज़्यादा तादाद में रॉकेट फायर किए, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान 7 हफ्तों तक जंग जारी रही। फ़लस्तीनी रॉकेट हमलों और इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजों में 2000 से ज़ायद हलाकतें हुई, जिनमें अक्सरियत गाज़ा के फ़लस्तीनियों की थी। मशरकी यरूशलेम फ़लस्तीनी इलाकों का हिस्सा है, लेकिन इसराइल वहां अपने कवानीन का इतलाक करता है। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद अल अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया। इस बहरान की वजह से दुनिया भर में मुजाहरे हुए, जिसकी वजह से आलमी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। ये तशद्दुद 8 मई यानी शब कदर में हुआ। शेख जर्रा से बेदखली के बारे में इसराइल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला 30 दिनों के लिए मुअख्खर कर दिया गया, क्योंकि इसराइल के साबिक अटॉर्नी जनरल ने कशीदगी को कम करने की कोशिश की थी। 10 मई की सपहर हमास ने इसराइल को शाम 6 बजे तक टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स और शेख जर्रा दोनों से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का अल्टीमेटम दिया। जब अल्टीमेटम बगैर किसी जवाब के ख़त्म हो गया तो हमास और PIJ दोनों ने गाज़ा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इसके बाद इसराइल ने गाज़ा पर फ़िज़ाई हमलों की मुहिम शुरू कर दी। तशद्दुद के इस नतीजे में 66 समेत कम अज़ कम 256 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल में कम अज़ कम 13 अफराद मारे गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। पहली बार जंगबंदी की कॉल 13 मई को हमास की तरफ से पेश की गई थी, लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे मुस्तरद कर दिया था। 18 मई को फ्रांस ने मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंग बंदी के लिए करारदाद दायर करने का ऐलान किया। मिस्र ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की सालसी की, जो 21 मई 2021 को अमल में आई। 11 दिन तक जारी रहने वाली लड़ाई का खात्मा हुआ, जिसमें दोनों फरीकों ने फतह का दावा किया। इन तमाम जंगों के बाद गाज़ा की पट्टी से 7 अक्टूबर 2023 हफ्ता के रोज़ हमास की जानिब से तूफ़ानुल अक्सा के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें फ़िज़ाई, समुद्री और ज़मीनी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल अचानक हमले के बाद इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इसराइल ने भी हमास के हमले का जवाब दिया। हमास के हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुल्क के अवाम से कहा कि हम हालत जंग में हैं। उन्होंने दावा किया कि
हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जिसका इसने सोचा भी नहीं होगा। इस हमले के जवाब में इजरायली फौज ने गाजा की पट्टी में हमास ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया। इसराइल के मुताबिक अब तक एयर स्ट्राइक में तकरीबन 4 टन के करीब वजनी बॉम्ब्स गिराए जा चुके हैं। इसराइल अब तक सिविलियन आबादियों को निशाना बना रहा है, ताहम दोनों तरफ से अभी भी शदीद जंग जारी है। दोस्तों, अब तक के पस मंजर में इसराइल और हमास के दरमियान तकरीबन इतनी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते चलें, हमास का मकसद मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल का मुकम्मल इनखला है, जबकि तवील मियाद हदफ एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इन इलाकों पर मुश्तमिल हो, जिनका बेशतर हिस्सा सन 48 में यहूदी रियासत के क़याम के बाद से इसराइल का हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आप फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं तो कमेंट में फ़लस्तीन लिखें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।